یہ انسان کا یقین کامل ہونا چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب نے تو ڈنگ کو مار دیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو آقا اسلام نے فرمایا صدیق گلی یا رسول اللہ سب نے ڈنگ مارے حضور اسلام لواب دہن لایا تے ہے اثر سارا ختم ہو گیا. اثر سارا ختم ہو گیا. اب وہاں پر ایک بات اور لکھی ہے غالباً صاحب مظفر مجالس میں وہ لکھتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نا پیاس لگی تو اس کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے پانی چاہیے. حضور اسلام مسکرا دیے تے فرمایا او جڑا غار دا کوئی نہ اوتھے جا چشمہ ہے گئی تے پانی پی آؤ. حضرت ابو بکر صدیق گئے تے وہ ٹھنڈا تے میٹھا چشمہ آپ پانی پیتا تے واپس آ کے نا عرض کی تھی یا رسول اللہ ہے کتھوں آیا. فرمایا یار نو پیاس لگی سی اللہ جنت دا چشمہ لا چھڑیا سی. حضرت تاجدار صداقت رضی اللہ 3 راتیں 3 دن 3 رات حضور اسلام وہاں پہ تشریف فرما رہے. اے مکڑی جالا لا دیتا تے کبوتری نے آگے وہاں پینڈے دے دیے. اے حرم شریف میں تسی جاؤ نا آج خانہ کعبہ شریف اتنے کبوتر اڑ دے تے کسی دی ضرورت نہیں پھڑ سکے. پتہ کیوں؟ اتنے شکار حرام ہے. ہاں تسی حاجی ہو یا نہیں ہو حرم شریف کی حدود کے اندر تسی جانور دا ایک کبوتر کا شکار نہیں کر سکتے. پتہ ہے کیوں نہیں ہو کر سکتے؟ جانور نے آ کے انڈے دیتے سن تے پھر محبوب دی زبانوں پھر نکلیا نا جاؤ پھر تساں میرے یار دی حفاظت کی تھی قیامت تک تہاڈی نسلاں دی حفاظت ہوئی. کوئی تمہیں شکار نہیں کر سکے گا مار نہیں سکے گا. یہ بات ہوتی ہے جو حضور کی ختم نبوت پہ حضور کی عزت و ناموس پہ پہرا دیتے ہیں نا تو انہوں نے نسلیں ہی پھر سمجھ جاتی ہیں. نسلوں تک وہ بیٹھتی ہیں پھر اور اس کا اثر نسلوں تک وہ جاری رہتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وہ شان کریمی کا کیا کہنا ہے کہ حضور بیٹھے نا تے گل چل گئی. حضور اسلام ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں. ایک دا باب الریان ہے, دا باب الصلاۃ ہے, باب الصدقہ ہے. جڑے بندے نو صدقے نال بڑا پیار ہوئے گا اس دروازے چوں آواز آئے گی بھی تو اندر آ جا. جس بندے نو نماز نہ بڑا پیار ہوئے گا نماز والے دروازے چوں آواز آئے گی اندر آ. جس بندے نو روزے نہ بڑا پیار ہوئے گا وہ روزے والے دروازے چوں آواز آئے گی تو اندر آ جا. تے حضرت ابو بکر صدیق کول بیٹھے ہو یا رسول اللہ کوئی ایو جہا بھی نوکر ہے جنوں 8 دروازیاں چوں آواز پہ جائے؟ کوئی ایسا بھی ہے آپ کا امتی جس کو 8 دروازوں سے آواز پڑ جائے؟ حضور اسلام فرمایا ہاں ہے. یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا ابو بکر وہ تو ہی تو ہے. وہ تو ہی تو ہے نا اے جس کو جنت کی 8 دروازے اس سے آواز آئے گی. تھوڑا جہا ہو گیا چلو بس آخری گل کر کے اجازت لینے تھوڑے کو کل بابا بچلی کھلارا پہ. اچھا تو خیر آپ کو میں یہ بتا دوں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا آپ ان کی محفل میں آئے ہیں ان کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. یہ جو حضور اسلام کے جو اصحاب ہیں نا یہ حضور کے در والے ہیں اور حضور کی اہل بیت حضور کے گھر والے ہیں. ہم وہ عاشق ہیں جو حضور کے در والوں کے بھی غلام ہیں حضور کے گھر والوں کے بھی غلام. اگر یاد رکھیے یہ آج لوگوں نے پیمانے بنا رکھے ہیں فلاں صحابی کا یہ مقام اے فلاں اے نہیں پتا تو فلاں وہ نہیں پتا. یہ بات غلط ہے. حضور صلی اللہ کے جو صحابہ کرام ہیں جس نے ایمان کی نظر سے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا. اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے ساری دنیا کے غوث اکٹھے ہو جائیں اس صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے. تمام صحابہ کرام جو ہے نا ان کی یہ شان ہے جو جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم علماء نے یہ بات لکھی ہے. اگر ایک بندہ 10 بجے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کلمہ پڑھ کے اس میں مسلمان ہو 11 بجے وہ واپس جانے لگا اپنی سواری پہ سوار ہوا اس کا پاؤں پھسلا نیچے گر کے وہ مر گیا. کوئی نماز انہیں نہیں پڑھی. 10-11 کے درمیان کڑی نماز ہوئی کوئی نماز کوئی اس نے صدقہ خیرات زکوٰۃ حج کچھ نہیں کیا لیکن اس کا مقام غوث اعظم سے افضل ہے. اس کا مقام حضور سیدنا غوث اعظم سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایمان کی نظر سے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا. حضور کو دیکھنا ہے نا یہ اصل میں یہ بات ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ساری زندگی حضور نے پیار کیتا نا جب آپ کا آخری وقت آیا تو مولا کائنات ارشاد فرمایا پیاری علی ایک گل تہاڈے نال کرنی فرمایا آج سن
جدو مینوں میری روح پرواز کر جائے نا تے تسی مینوں انہاں ہتھاں نال غسل دینا جنہاں ہتھاں نال تساں حضور نوں غسل دتا سی تے پھر میرا کفن دفن دے جنازہ جدو پڑھ دو نا تے پھر میری میت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کے باہر جا کے رکھ دینا. یہ روضہ شریف بعد میں بنا، پہلے یہ حجرہ عائشہ صدیقہ، حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ حجرہ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہیں پر آپ نے ظاہری حیات طیبہ میں پردہ فرمایا تھا. تو کہا کہ اس دروازے کے باہر جا کر میری میت کو رکھ دینا. اور میت کو رکھنے کے بعد یہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے جو امام فخر الدین رازی نے تفسیر طویل میں نقل کیا ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم آدم سے چھپ جانے والا. بات یہ ہے نا کہ جن اندر نور نہ ہوئے ان کی نظر ہونا. چمگادڑ کو نور کے اندر نظر نہیں ہوتا تو کبھی سارے پاسے نے رہیے نہ بھائی. چمگادڑ اندھیرے میں تو نہیں نا، وہ تو رات کے اندھیرے میں نکلتی ہے، صبح کی روشنی اس کی آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا جا کر میری میت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کے باہر رکھ دینا اور جا کر میرا سلام کہنا اور ایک عرض کرنا، یا رسول اللہ یار غار ہے آج یار میزار بننا چاہتا ہے. اگلی گل بڑی لاڑی جی، آپ نے ارشاد فرمایا پیارے علی جے دروازہ کھول جائے تو اسا نہیں کھولنا. اگر دروازہ کھل جائے تے حضور دے پیراں چ دفن کر دیا جی، تے جے نہ کھلے تو پھر جنت البقیع لے جائے، مجھے جا کے وہیں پہ دفنا کرنا. جب آپ کی غسل دفن ہو گیا، جنازہ پڑھ لیا گیا، آپ کی میت مبارک کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ عائشہ صدیقہ تربت رسول کے دروازے کے باہر جس اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی وہاں پہ لا کے آپ کی میت مبارک کو رکھا گیا اور آگے بڑھ کر سلام پیش کیا گیا اور پھر کہا گیا یا رسول اللہ یار غار ہے آج یار میزار بننا چاہتا ہے. دروازے دی کنڈی کھلی، دروازہ کھلیا، تربت رسول سے آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، یار کو یار نال ملا دیو. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم آدم سے چھپ جانے والے. یہ وہ بات ہے میرے عزیزو. آج اگر ہم صحابہ کرام کے ساتھ کی محبت اور عشق، بات وہی ہے نا، عشق کر کے حضور کا عشق رکھ کے قرآن و حدیث پڑھو گے تو پھر سمجھ آئے گا نا. اگر یہ نسل اس طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان بغداد تاجر سی، وہ اللہ دے ولیاں نے بڑا بغض رکھتا سی، بڑا بغض رکھتا سی. میں سنیے بڑے اللہ دے ولی نے اے بھائی جناب نے پہلو پیے روٹ تارے نے اے روٹی کھان کا نہ بہانا لایا. وہ شرافی علیہ رحمہ اللہ کے ولی تھے. جمعے کی نماز ہوئی نا بشرافی خالی فرض پڑے دے نکلے باہر، کہنے لگے اچھا اے تک ان لوکی اللہ دا ولی کہنے لے اے فرض پڑھ کے دے پچھلے در میں بھی مگر جمع کتنے جانا. وہ چلتا چلتا آپ کے پیچھے کرتا ہے. آپ گئے بازار اتو لیا نان تے حلوہ لیا، حلوے کھانے کا شوق سی تو نماز بھی پوری نہیں سو پڑی. کہنے لگا اچھا میں دیکھا نہ بھی ایک دن لوگ کے کھاسی. وہ بشرافی چلتے چلتے کو تھوڑا جہا آپ ٹرے نہ اگے ایک مسجد آ گئی تھی، یہ بھی مسیطیں بڑھ جانے گئے. اچھا انہیں تھے اندر بڑھ کے کھا سکتے. وہ جب اندر داخل ہوئے نا اندر ایک مریض زبینہ بشرافی جا کے نام تے حلوہ اس کو دیتا. تو میں اللہ یار تو کھا تیرے اس پہ لے کے آیا. تو وہ جدو اندر دین لاگ بنا تھی اور باہر نکلے بھی میں ذرا دیکھا تے صحیح یہ کہڑا پینڈ ہے میں کتنے آ گیا. وہ جدو اندروں باہروں پھر کے جدو اندر آیا نا بابے بشرافی ہوئی تھے کوئی نہ انہوں آ کے تو مریض کو پوچھنا وہ جڑا بابا تینوں نان حلوہ دے کے گیا یوں کتنے مطلب وہ بغداد ٹر گیا. تو کہنا میں کتنے ہیں؟ تو کہا تو فلانی تھان تے بغداد اتھوں کتنا ہے گا پورا مہینہ لگتا جانے. مر گیا لے بھائی میں تھوڑا جہا ٹریا تے ایک مہینے کا سفر طے ہو گیا. ہوں ہوش آئی نہ ٹکانے. جو اللہ کے ولیوں سے بغض رکھتے ہیں نا تے پھر انج پھر پھستے جے جدو پھس جان تے پھر بچانا بھی کوئی نہیں جے. تو خیر ہوں اتنے وہ بہ رہا وہ کہنے لگا یار بھائی ہوں یہ بابے ہوئی کدوں آن گے؟ انہوں نے کیا ہوں گے انہوں نے اگلے جمعے ہی آنا. وہ جمعے آتے ہیں مجھے کھانا کھلا کے چلے جاتے ہیں. اے جڑا کھانا میں نے کھوا کے جانے نے ہفتہ پورا میں نے بھوک ہی نہیں لگتی.
बथेरा कट्ठा खा लेना वा जो मुझे देखे जाते हैं कि हुण अपने कोल भी पैसे कोई नहीं, हुण मंग पैने के 10-8 दिन कीते ना पूरे ते अगला जुमा आया ते हुण ओदे गिटे गोडे पुट्टन लगदे यार बापे नाल गुस्से होना ते तू मेरी मेहरबानी सिफारिश कर दी ना भी मैनू नाल ले जा ते बिशराफी तशरीफ लाया, आपने खाना दिया। मरीज कहने लगे हुजूर ऐ हुण चंगा जे है सी मैं तुहाडे नाल बुग़्ज़ रख बैठा ते चलो मेरी वजह ना चलो तुसीं ले जाओ वापस। आप तिरछी निगाह ना हुक्म फरमाया, वेखिया ना उहदे ते फरमान लगे चलिया हर किसी नूं अपने वर्गा नहीं समझीदा, तू इहो ही समझिया कि बस तू जियो जे बाकी भी सारे हो जाने ए हुजूर माफी दे दो ते फरमाया हुण सैडा ते कोई ना तकी, मैं जिवें टुरदा वां ते मेरे पैर वेखदा ही ते बगदाद अपड़ जाने। अब वहाँ थोड़ी देर चले तो बगदाद आ गया। उसके बाद कहने लगे वाकई पता लग गया अल्लाह के वली वली होने लगे। बात ये है ना कि जिनके पास आंखें नहीं है तो वो तो फिर एतराज करते हैं ना कि जो कोई अखा वाला फिर तक लग जाए ना तो फिर वट जड़े इहो जगड़दा फिर पता लगता बंदे ने भी होया कि तो लिहाजा हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत सहाबा किराम तशरीफ लाओ, उनके साथ सच्ची सुच्ची मोहब्बत आप फरमाए। शरीफ पढ़